بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آج میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی پیارا سا تحفہ لے کر۔ اس مہینے شب برات آنے والی ہے۔ شب برات میں ہمیں کون کون سی نمازیں پڑھنی ہیں جو کہ سب سے اچھی اور سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے، اور ان کی کیا کیا فضیلتیں ہیں، کیا برکتیں ہیں، ان نفل نماز کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا، اور اس کے بعد ویڈیو کے لاسٹ میں ایک وظیفہ بتاؤں گا۔ انشاءاللہ آپ اس وظیفے کو کریں گے تو آپ کے گھر کی تندرستی، آپ کے رزق میں برکت ہونے لگے گی۔ یعنی آپ کے گھر میں تندرستی جو ہو رہی ہے، غربت اگر گھر میں ہے یا برکت نہیں ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ اس وظیفے کو اس نماز کے بعد ادا کر کے اس وظیفے کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں بے پناہ برکت ہونے لگے گی، رزق کے انبار لگ جائیں گے انشاءاللہ اگر آپ اس کو کریں گے۔ ناظرین، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے، آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کے سمجھ میں صحیح سے آ جائے اور آپ صحیح سے اس کو جان لیجئے جس کے بارے میں یہ میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ تو دوستو، سب سے پہلے ہمیں وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد شب برات کی رات میں، شب برات یعنی 15 شعبان المعظم کی رات کو ہمیں یہ نفل نماز 6 نفل نماز ہمیں ادا کرنی ہے۔ ادا کس طرح سے کریں گے یہ آئیے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد مصلی بچھانا ہے۔ اگر مسجد میں ادا کریں تو مسجد میں کر لیں، مرد حضرات مسجد میں کریں اور عورتیں اپنے گھروں میں کر لیں۔ سب سے پہلے ہمیں نیت کرنی ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ 2 رکعت نفل کی نماز کی نیت آپ اس طرح کر لیں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر یہ کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں۔ ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ اعوذ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ ایک بار پڑھیں۔ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پوری پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد آپ کو ایک بار آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی کون سی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پڑھ کر سنا بھی دیتا ہوں، آپ اس کو صحیح سے یاد کر لیجئے اور پڑھ لیجئے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما غيب السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ آپ اس کو پڑھ لیجئے، یاد نہ ہو تو یاد کر لیجئے، آپ کی اسکرین پر بھی میں نے دے دیا ہے۔ اس کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 15 بار آپ کو پڑھنی ہے۔ یعنی پہلے سب سے پہلی رکعت میں آپ کو ثنا پڑھنی ہے، ثنا کے بعد الحمد شریف پڑھنی ہے، اس کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے ایک بار، پھر اس کے بعد 15 بار سورہ اخلاص قل هو اللہ کی سورت آپ کو 15 بار پڑھنی ہے۔ 15 بار پڑھنے کے بعد جیسے اور نمازیں ہم ادا کرتے ہیں اسی طرح سے نماز ادا کریں گے، یعنی رکوع میں جائیں گے، رکوع کے بعد دونوں سجدے کریں گے، سجدے کرنے کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں گے، پھر دوسری رکعت میں بھی صرف ثنا کو چھوڑ کر الحمد پڑھنی ہے۔ الحمد کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد 15 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ دوسری رکعت مکمل کر لیں، بیٹھ کر تحیات پڑھنے کے بعد درود ابراہیم پڑھیں۔ درود ابراہیم پڑھ کر جون سی بھی دعا یاد ہو وہ پڑھ لیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ پڑھنے کے بعد سلام پھیر کر 2 رکعت نماز سے فارغ ہو جائیے۔ پھر اسی کے طرح سے آپ کو دوسری نیت کرنی ہے، 2 رکعت نماز کی نیت کرنی ہے۔ 2 رکعت نماز کی نیت اسی طرح سے جیسے پہلے
ہم نے بتایا ہے۔ اسی طرح سے دوسری نیت جب کریں گے تو 2 نفل کی نیت پھر کریں گے، پھر جب وہ دوسری نیت کی 2 رکعتیں پوری ہو جائیں گی، پھر تیسری بار میں بھی آپ کو 2 رکعت کی نیت کرنی ہے۔ اسی طرح سے 6 رکعتیں ہو جائیں گی آپ کی۔ پھر اس کے بعد آپ تسبیح لے لیجئے۔ تسبیح میں آپ سب سے پہلے 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک جو بھی یاد ہو آپ کو، درود پاک یاد نہ ہو تو میں آپ کو ایک درود پاک بتا دیتا ہوں، چھوٹی سی درود پاک ہے، آپ اس کو پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، اس کو آپ 100 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ سورہ یاسین شریف 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ اگر آپ قرآن شریف پڑھے نہیں ہیں تو آپ اس کی جگہ سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اس کی جگہ پڑھ لیں۔ اور اگر قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں تو سورہ یاسین شریف آپ ضرور پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد سورہ مزمل آپ کو 1 مرتبہ پڑھنی ہے اگر قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں تو۔ اگر نہیں ہے تو آپ توبہ استغفار 100 مرتبہ پڑھیں۔ توبہ استغفار یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، آپ اس کو پڑھ لیں 100 بار۔ 100 بار پڑھنے کے بعد آپ پھر وہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں درود پاک پڑھا ہے۔ 100 دانے 100 تسبیح آپ یعنی 100 بار آپ کو درود پاک آخر میں پڑھنا۔ پھر اس کے بعد آپ سجدے میں جائیں۔ سجدے میں اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، پروردگار عالم میرے جو گناہ مجھ سے سرزد ہو گئے ہیں، جان بوجھ کر ہوئے ہیں یا بھولے سے ہوئے ہیں، پروردگار آج کی رات کے صدقے میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میرے ان گناہوں کو معاف عطا فرما، اور تو آج کی رات سب بندوں کو بہت کچھ عطا کرتا ہے، مولا مجھے میرے گھر میں خوب برکتیں عطا فرما، میرے رزق میں برکت عطا فرما، مجھے کسی کا محتاج نہ بنا۔ اس طرح سے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی دعا رد نہیں ہوگی، وہ ضرور قبول ہو جائے گی۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں اس رات میں وہ 6 رکعت نماز نفل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اس بات کو شیئر کیجئے، اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ اور جو 6 رکعت نفل کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو ان تک یہ بات پہنچ جائے اور وہ صحیح طریقے سے اپنی 6 رکعت نماز ادا کر لیں، اور یہ ان تک آپ پہنچائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا ثواب ضرور ملے گا۔ دوسروں تک اچھی بات پہنچانا یعنی دین کی بات پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ کے لیے آپ ضرور اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجئے گا۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ۔